لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک دوست کا سوال تھا کہ مصنوعی بال اس کا استعمال کرنا کیسا ہے، یا پھر وہ جو آج کل مصنوعی بالوں کو لگایا جاتا ہے جس کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، وہ طریقہ کرنا کیسا ہے. اس کے بارے میں اصل بات تو یہ ہے کہ اگر تو کوئی عورت ہے، جس طرح عورتوں کے لیے جو ہے وہ بال زینت ہے، اس کو رکھنا چاہیے، اس کو جو ہے اس کو تراشنا، اس کو موڑنا وہ ناجائز ہے. تو اگر عورت کا کوئی مسئلہ ہے، عورت کے لیے اس حد تک گنجائش جدید فقہاء نے لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر اس کے اپنے بالوں کو کسی طریقے سے سر کے اس حصے میں لگایا جائے کہ جس حصے میں بال نہیں ہے تو شاید گنجائش ہوگی. اس کے علاوہ اگر کسی اور انسان کے بال ہے، اور اسی طرح اگر خنزیر کے بال ہے، اس کی جسم کی کوئی حصہ ہے، تو وہ تو ہر حال میں ناجائز ہے. خنزیر بوجہ نجاست ہے کہ وہ نجس ہے، اور انسان بوجہ کرامت و شرافت ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی ایک عضو دوسری انسان کو لگانے میں فقہاء کرام نے ممانعت فرمائی ہے احادیث مبارکہ سے استدلال کر کے. اور اضطرار کی حالت میں جس طرح خون کے معاملے میں ہوا، یا آج کل جو گردے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں فقہاء نے کچھ جو ہے اضطرار کی وجہ سے کچھ چیزوں کے جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے، اور اس سے بھی انہوں نے احادیث سے استدلال کیا ہے. لیکن جس چیز میں انسان کا گزارا ہو سکتا ہو، اب دیکھو نا، تزئین و آرائش کے لیے کوئی ایسے کام کرنا جس کے لیے گنجائش نہ ہو، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. کسی انسان کی اگر بال کا مسئلہ ہے، وہ تیل لگائے، وہ دوائی کھائے، وہ دھوپ میں بیٹھے، اپنے بالوں کی جو ہے وہ نشو و نما کا بندوبست کرے، اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت نہیں ہے، اچھا کام ہے. ہاں، اگر وہ کوئی ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہتا ہے کہ وہ آپریشن کر کے، جس طرح وہ آج کل جدید طریقہ ہے اور بالوں کو لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں مین جزء یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کا وہ علاج کر رہا ہوں وہ چیز جو ہے وہ پہلے تو اپنے جسم کے بال ہونے چاہیے. آپ کے سر کے ایک حصے میں بال ہے، اسی کو لے کر دوسری جگہ پر لگایا جائے، اس میں کسی حد تک جو ہے گنجائش نظر آتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وہ پھر خود بخود جو ہے نا قدرتی طور پر پیدا ہو جائے، تاکہ غسل میں اور وضو کرنے میں، مسح کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اور باقی یہ کرنا جو آج کل وگ لگاتے ہیں، مصنوعی بال لگاتے ہیں اوپر، اس کے لیے حکم یہ ہے، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جس طرح دانت میں اگر کوئی سیمنٹ وغیرہ بھر دی جائے تو اس سے جو ہے وضو کا مسئلہ ہوگا، غسل کا مسئلہ ہوگا، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو ان لوگوں کا تو یہ موقف ہے کہ پھر جو ہے ان بالوں پر بھی مسح کرنا، غسل کرنا درست نہیں ہوگا. اور جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر وہ چیز فکس ہو جائے، وہاں پر پکی ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اصل کا حکم اختیار کر لیتا ہے، اس پر جو ہے مسح وغیرہ، غسل وغیرہ ہو جائے گا، تو ان کے نزدیک تو ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس میں پھر بھی جو ہے وہ اختلاف اور ایک قسم کا شبہ پیدا ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حتی الامکان اس طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ باہر کی چیز کو آپ سر پر لگا لیں. اپنے بالوں کا کوئی طریقہ آپ کرتے ہیں تو خواتین کے لیے اس صورت میں جب کہ عمر کا پہلا حصہ ہو، نوجوانی ہو، ایک لحاظ سے گنجائش ہو سکتی ہے. اور مردوں کے لیے جس طرح وہ سر کو تراش بھی سکتے ہیں، منڈوا بھی سکتے ہیں، کم بال ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے، ان کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ میرا جو سارا جواب ہے یہ احتیاط پر مبنی ہے. قطعی حکم اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رب کریم کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے جو لوگ بال جو ہے وہ جوڑتے ہیں اور جڑوانے والے، دونوں پر لعنت ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بیچ میں سے بال لگائے تھے، دوسرے کے بال لے کر اپنے بالوں میں لگانا شروع کیا تھا، تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں سختی فرمائی، ان سے منع فرمایا. جناب مالسہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ فرمایا یہ کام یہودیوں کا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی فرق آ جائے. جو اللہ نے ہمیں شکل عطا فرمایا ہوا ہے، صورت عطا فرمائی ہے، تو اس کی تخلیق ہے، اس کو آپ اپنے دائرے کے اندر تراش خراش کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے کوئی بڑا ترمیم آپ نہیں کر سکتے ہیں. جو چہرے کے لوگ جو ہے وہ آج کل کر رہے ہیں، پلانس جو ہے وہ اس کو چینج کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ناک کو جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، یہ سب ناجائز طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں
چھیڑ چھاڑ کرنے والا کام ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر بال بالکل سر پر نہیں ہے، انسان گنجا ہے، عورت ہے، اس کے لیے عیب بن رہا ہے، تو اپنے بالوں کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ گنجائش ہوگی، لیکن مرد کے لیے چونکہ یہ لازمی نہیں ہے، اس کے بغیر وہ اس کو جو ہے وہ اس کا ٹائم گزر سکتا ہے۔ وہ اگر تیل لگائے، کچھ کھائے پیے، جسم میں طاقت کا اضافہ کرے، دھوپ میں بیٹھے، بالوں کو بڑھائے تو ٹھیک ہے، وغیرہ یہ طریقہ کرنے سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔